تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قدرتی آفات میں عموماً سب سے مہلک زلزلے ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا نظام واضح نہیں کیا جا سکا جو اس اچانک خطرے کی پیشگی کی اطلاع دے سکے۔ لیکن سائنسدانوں کو اس بات کا علم ہو چکا ہے۔ مینڈک کا حسیاتی نظام اسے زلزلے کی آمد سے 3 روز پہلے خبردار کر دیتا ہے۔ نئی تحقیق سے مستقبل قریب میں زلزلے کی پیشگوئی کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ ممکن ہے یہ بات آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہو۔ مینڈکوں کو کئی گھنٹے بعض اوقات 2-3 روز پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے زلزلہ آنے والا ہے۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے محفوظ مقامات کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ قدرت نے کئی جانور اور پرندوں کو اچانک خطرات سے پیشگی خبردار کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ بارش سے پہلے کئی پرندے محفوظ مقامات کی طرف اڑنے لگتے ہیں۔ آندھی سے کافی دیر پہلے جھینگروں کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں۔ خطرے کی بو سونگھ کر اچانک گھوڑے محسوس انداز میں ہنہنانے لگتے ہیں۔ اسی طرح جنگل کے جانور بھی خطرے کو بھانپ کر جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اپریل سن 2009 میں اٹلی کے علاقے لاکویلا میں تقریباً 6 درجے شدت کے زلزلے سے پہلے یہ کسی کو علم نہیں تھا۔ مینڈکوں کو اس اچانک آفت کا 2-3 روز پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ لاکویلا میں زلزلے سے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی۔ بڑے زلزلے کے بعد ہفتوں تک چھوٹے زلزلوں کے ہزاروں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کو قدرتی آفات میں سب سے زیادہ خطرناک تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ زلزلہ کسی کو سنبھلنے، سوچنے، سمجھنے اور جان بچانے کا موقع نہیں دیتا۔ لمحوں میں ہنستی بستی آبادیاں ملبوں کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ چند سال قبل پاکستان کے شمالی علاقے میں ایک تباہ کن زلزلے سے صرف چند منٹ میں درجنوں آبادیاں کھنڈر بن گئیں۔ 80,000 سے زیادہ افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ ہماری زمین بڑی بڑی چٹانوں پر تو قائم ہے، جن کے کونے ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہیں۔ زمین کی گہرائیوں میں درجہ حرارت کی تبدیلی، اندرونی دباؤ اور بعض دوسرے عوامل کی وجہ سے یہ چٹانیں آہستہ آہستہ کھسکتی رہتی ہیں۔ جب ایک چٹان دوسری چٹان سے ہٹتی ہے تو زمین کی سطح پر کئی سو میل تک زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں ہلکے جھٹکے اس وقت تک آتے رہتے ہیں جب تک کھسکنے والی چٹان اپنی جگہ پر مضبوطی سے جم نہیں جاتی۔ آج کے جدید سائنسی دور میں ماہرین یہ جانتے ہیں دنیا کے کون کون سے شہر اور آبادیاں اس مقام پر واقع ہیں جہاں زمین کی تہہ میں چٹانیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ ان کے کھسکنے کے امکانات موجود ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا نظام تیار نہیں کیا جا سکا جس سے یہ پتہ چل سکے چٹانوں کے کھسکنے کا عمل کب شروع ہوگا۔ 2 سال پہلے اٹلی کے تالاب سے زلزلہ آنے سے پہلے زیر تجربہ مینڈکوں کے اچانک فرار نے سائنسدانوں کو ایک نئی راہ دکھائی۔ ہوا یوں کہ ایک ماہر حیاتیات مس گرانٹ اٹلی کے شہر لاکویلا میں مینڈکوں پر تحقیق کر رہی تھی۔ تالاب میں 90 کے لگ بھگ مینڈک رکھے گئے تھے، لیکن جب زلزلے سے 3 روز پہلے 80 سے زیادہ مینڈک گھبراہٹ کے عالم میں تالاب چھوڑ کر بھاگ گئے تو انہوں نے ناسا کے ماہرین سے رابطہ کیا۔ سائنسی جریدے زولوجی میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق زلزلے سے 3 روز قبل تالاب میں زیر تجربہ مینڈکوں کا فرار محض کوئی اتفاق نہیں تھا، کیونکہ انہیں زلزلے کی کئی روز بعد زلزلے کی شدت کم ہونے پر دوبارہ تالاب میں رہنے پر مجبور کیا جا سکا تھا۔ ناسا ہی کے ماہرین نے اندازہ لگایا زیر زمین چٹانوں کے کھسکنے سے پہلے یقیناً ایسی کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں جنہیں مینڈکوں کا حسیاتی نظام محسوس کر لیتا ہے، انہیں اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تجربات سے انہیں معلوم ہوا چٹانیں اپنی جگہ نہیں چھوڑتی، بلکہ شدید دباؤ کے تحت یہ عمل کئی روز پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران چٹانیں برقائے ہوئے ذرات خارج کرنا شروع کر دیتی ہیں جو زمین کی سطح پر موجود پانی کو متاثر کرتی ہیں۔ ناسا کے سائنسدان ڈاکٹر فریڈمن کا کہنا ہے بہت ممکن ہے پانی میں یا اس کے قریب رہنے والے کچھ جاندار، مثلاً مینڈک وغیرہ، زمین کے اندر سے خارج ہونے والی برقی لہروں کا شدید اثر ہوتا ہے جس سے بچنے کے لیے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ناسا ہی کے ایک اور سائنسدان ڈاکٹر فرینڈ کہتے ہیں زلزلے سے قبل چٹانوں سے نکلنے والی برقی ذرات زمین کی سطح پر آ کر ہوا میں آئن پیدا کر دیتے ہیں۔ آئن مثبت چارج رکھنے والے برقی ذرات ہوتے ہیں۔ فضا میں ان کی زیادتی کئی لوگوں میں سر درد اور متلی کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے خون میں دباؤ بڑھانے والے ہارمونز کی سطح بلند ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ فضا میں برقی ذرات کی موجودگی کی اور بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں، اس لیے سر درد اور متلی کو زلزلے کی پیشگوئی نہیں سمجھا جا سکتا، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کسی ایسی جگہ جو فالٹ زون یعنی زلزلوں کے امکانی علاقے میں واقع ہو
پانی سے بڑے پیمانے پر مینڈکوں کے فرار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے عوامل بھی زلزلے کے امکان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اکثر پالتو جانور زلزلے سے کئی روز قبل گھبراہٹ اور پریشانی میں عجیب و غریب حرکات کرنے لگتے ہیں۔ فالٹ زون یعنی زلزلوں سے پہلے فضا میں تابکاری کی سطح بڑھ جاتی ہے اور کرہ ہوائی کے عین زون میں برقی ذرات کی مقدار تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آسمان پر بادل ہوں تو وہ اس سے کہیں مختلف دکھائی دیتے ہیں جیسا کہ عموماً نظر آتے ہیں۔ مینڈکوں نے سائنسدانوں کے لیے تحقیق کے نئے دروازے کھول دیے ہیں اور یہ امکان پیدا ہو گیا ہے مستقبل قریب میں زلزلے سے قبل اس کی پیش گوئی کی جا سکے گی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں زلزلہ پیما مراکز میں مینڈک پالے جائیں گے، بلکہ ایسا نظام تیار کیا جا سکتا ہے جو زیر زمین چٹانوں سے خارج ہونے والے برقی ذرات کی مؤثر پیمائش کر کے زلزلہ آنے سے پہلے زلزلے کا بتایا جا سکے گا۔